عقیدہ، یہ ہے شرک فی الذات کی وہ صورت جو فلسفیانہ مذاہب میں رائج ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر جو اصل مسئلہ ہے جس سے میں بحث کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آئیے اپنا جائزہ لیں، امت مسلمہ کا جائزہ لیں، اس نوع کا شرک ہمارے ہاں آیا یا نہیں آیا، آیا تو کس سطح پر آیا، کس حد تک۔ اس ضمن میں سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور واقعہ یہ کہ میرا بڑا گہرا احساس ہے یہ کہ بڑا فضل اور بڑا کرم ہوا ہے اللہ کا اس امت پر کہ اس نوع کا کوئی عقیدہ مسلمانوں کے کسی بھی مستند فرقے کی جو مستند عقائد کی فہرست ہے اس میں موجود نہیں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے اور یہ معجزہ ہے کہ اس کے باوجود کہ اس امت کو جو عقیدت اور محبت رہی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا پاسنگ نہیں ہے وہ محبت اور وہ عقیدت اور وہ جانثاری جو کسی دوسرے رسول کے امتیوں کو اپنے رسول کے ساتھ ہے، عشر عشیر نہیں۔ اس کے باوجود یہاں خدا کو بیٹا نہیں بنایا گیا، خدا کا بیٹا حضور کو نہیں بنایا گیا۔ یہ عقیدہ 1400 برس بیت جانے کے باوجود اس نوع کا کوئی عقیدہ مسلمانوں میں، پھر میں دوہرا رہا ہوں الفاظ، مسلمانوں کے کسی بھی مستند فرقے کے مستند عقائد کی فہرست میں شامل نہیں۔ عوام کل انعام کے ہاں، واعظ اور نعت گوؤں کے ہاں، ان شاعروں کے ہاں کہ فی کل واد یہیمون کا نقشہ پیش کر رہے ہوں، آپ کو اشارات مل جائیں گے۔ اشارے کنائے میں یہ باتیں ہیں، ایہام ہے، ایہام اصل میں ایک لفظ ابہام ہے، وہ نہیں، ایہام یہ وہم سے بنا ہے، باب افعال، ابہام کا ایہام ہو گیا، وہم پیدا کر دینا، بات صاف کرنی بھی نہیں کہ اس پر گرفت ہو اور پکڑ میں آئے بات، لیکن سامع کے ذہن میں ایک وہم اور ایک خیال ابھار دینا۔ اس نوعیت کی باتیں شاعروں نے کی ہیں، نعت گوؤں نے کی ہیں اور بکثرت کی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ مثلاً یہ شعر کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اب آپ بتائیے اس میں اور اوتار کے عقیدے میں کیا فرق؟ لیکن ذہن میں رکھیے کہ ایک شاعر کی فی کل واد یہیمون کی ایک مثال ہے، مبالغہ آرائی اور اس طرح کے استعارے اور کنائے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے شاعری کی دکان جو ہے وہ چلتی۔ ایک شعر میں نے اور سنا کہ مدینے کی مسجد میں منبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا۔ اب بغیر عین کا عین نکال دیجئے، عرب میں سے رب رہ گیا، یعنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں رب ہے۔ اب بات کہی بھی نہیں، اگر آپ گرفت کریں گے تو ہم نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن یہ کہ وہ وہم پیدا کر دیا، خیال پیدا کر دیا، ذہن کو ادھر موڑ دیا، اور سننے والوں میں جو زیادہ خوش عقیدہ ہوں گے انہوں نے واہ واہ کی ہوگی اور داد دی ہوگی۔ اس طرح یہ باتیں جہلاء میں، عوام کل انعام میں، ان کے تحت شعور کے اندر تو کہیں پروان چڑھتی چلی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے مستند فرقوں کے مستند عقائد میں کسی جگہ بھی ایسا کوئی شائبہ یا اشارہ تک۔ یہ میرے نزدیک معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کا براہ راست تعلق ہے اصل میں ختم نبوت کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر اس طرح کی زیادتی اللہ تعالیٰ ہونے دیتا، یعنی یوں جان لیجئے کہ میں اسے سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک تحفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا، کہ اس غلو کا ہدف نہیں بنے، نشانہ نہیں بنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ختم نبوت کے لوازم میں سے یہ ہے کہ ایک طرف تو اللہ نے قرآن کو حفاظت دی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، دوسری حفاظت محمد الرسول اللہ کو دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی شخصیت مت نہ ہو جائے، وہ کہیں اوتار نہ بنا دیے جائیں، وہ بھی کہیں خداؤں کی فہرست میں شامل نہ ہو جائیں، انہیں کہیں خدا کا بیٹا نہ بنا دیا جائے۔ تو یہ بھی در حقیقت ایک تحفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، خصوصی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا زیادہ اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ اس حقیقت کو سامنے رکھیں گے کہ یہ معاملہ حضرت علی کے ساتھ ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی جو ہے ان کی نسبت حضور کے ساتھ کیا ہے؟ امتی ہے، کم سے کم ایک درجہ تو نیچے لائیں گے نا، کم سے کم۔ ویسے تو یہ کہ حضور کے بعد ہمارے ہاں درجہ حضرت ابو بکر کا ہے، پھر حضرت عمر کا ہے، پھر حضرت عثمان کا ہے، پھر حضرت علی کا ہے، لیکن چلیے ہم ایک جگہ گروپ کر لیتے ہیں، رسول اور امتی۔ حضرت علی کو آپ سوچئے کہ خدا کہنے والے پیدا ہو گئے، بیٹا نہیں خدا۔ امتی کو، جس کے امتی کو خدا کا بیٹا نہیں خدا بنا دیا گیا، اور اس پر باقاعدہ لوگوں نے جانیں دے دی۔ بہت سے لوگوں کو حضرت علی نے زندہ آگ میں جلوایا ہے اس بدترین عقیدے کی وجہ سے، اور چونکہ یہ یہودی سازش تھی، میں اس کا ذکر کر چکا ہوں اپنے جمعے کے پچھلے خطبے میں، ان لوگوں نے وہ جانیں دی ہیں اور پورے استقلال کے ساتھ جانیں دی، اس لیے کہ قربانی دیے بغیر کوئی سازش کی آگ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو حضرت علی کو جو امتی ہے خدا کا بیٹا نہیں خدا بنا دیا گیا۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے جو حلا میں جو نعرہ ہے وہ یا علی مدد کا ہے، یا محمد مدد کا نہیں ہے۔ یہ یا محمد تو مسجدوں میں لکھنے کے کام آتا ہے، یا ایک خاص فرقے کے اجتماع جلسے کے اندر وہ لگوایا جاتا ہے نعرہ، اپنے تشخص کو نمایاں کرنے کے لیے کہ یہ معلوم ہو جائے یہ مسجد فلاں فرقے کی ہے، اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جلسہ جو ہے یہ اس گروہ کا ہو رہا ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو میدان میں نعرہ اصل میں لگتا ہے وہ کبھی بھی آپ نے یا محمد مدد کا نہیں سنا ہوگا، وہ یا علی مدد۔ تو الوہیت کا یہ معاملہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جس طرح ہوا تھا حضرت علی کے ساتھ ہوا۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ حضور کی ایک حدیث موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں حضرت علی سے کہ علی تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ ایک گروہ ان کی عقیدت میں اس قدر غالی ہو گیا، اتنا غلو اس نے کیا کہ اس نے اسے خدا کا بیٹا بنا دیا، اور ایک گروہ ان کی دشمنی میں اس انتہا کو پہنچا کہ اپنے بس پڑتے تو انہوں نے اسے سولی پر چڑھا کے دم دیا۔ یہی معاملہ حضرت علی کے ساتھ بیان نہیں ہو کر رہا کہ حضرت علی کو خدا کہنے والے بھی پیدا ہوئے، اور خوارج کا وہ فرقہ بھی پیدا ہوا، وہ جماعت بھی پیدا ہوئی جو حضرت علی کو کافر کہتی تھی، واجب القتل کہتی تھی، اور انہی میں کے ایک فرد نے بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کیا۔ وہی انتہا جو ہے دونوں طرف کی حضرت علی کے بارے میں۔ اب آپ اس پس منظر میں دیکھیے کہ حضور کو خدا نہیں کہا گیا، خدا کا بیٹا نہیں کہا گیا۔ ویسے یہ ہے کہ نقل کفر نہ باشد خاکم بدہن، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس نسبت و تناسب کو دیکھیے تو پھر تو یہاں حضور کو تو خدا کا باپ قرار دیا جانا چاہیے، بیٹا نہیں۔ جب امتی کو خدا بنایا، خدا کا بیٹا نہیں، تو اس سے اوپر کے درجے میں پھر کیا ہے؟ لیکن یہ کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا خصوصی تحفظ ہے کہ اس نوع کا کوئی بھی خیال ہمارے ہاں پیدا نہیں ہوا۔ جو چیزیں ہیں وہ میں نے عرض کر دیا۔ بدقسمتی سے یہ شاعری، نعت گوئی، مجھے ایک صاحب نے ابھی پہلی تقریر سے قبل ایک رقعہ دیا تھا
کہ فلاں صاحب کے نعت کے اشعار یہ ہے، تو کوئی بھی شخص ہو ہمارے ہاں کوئی بھی اس سے بچا نہیں۔ نعت کہتے ہوئے حدود کے اندر رہنا یہ اکثر و بیشتر بہت مشکل ہوتا ہے۔ بات بالکل صحیح ہے کہ ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیا جنید و بایزیدی جا۔ یہاں جب بات ہوتی ہے تو عدم توازن کچھ پیدا ہو جاتا ہے، ہوش کا دامن ہاتھ میں رہتا نہیں، اور اس میں بڑے بڑے، اس میں ہمیں اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ بڑے سے بڑے ممدوح شخصیت کی بھی ممدوحیت مانے نہ ہو، روڑا نہ بنے ہمارے راستے کا حق کو تسلیم کرنے میں اور باطل کے ابطال میں۔ معصوم صرف نبی ہوتے ہیں اور نبوت ختم ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی ذات میں حجت وہی تھے، باقی سب کو تو پرکھا جائے گا قرآن اور حدیث کی کسوٹی پر، جو اس پر صحیح ہے وہ صحیح ہے، جتنا حصہ ان کا صحیح ہے اتنا حصہ صحیح ہے۔ باقی یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو ہم وہ درجہ نہیں دے سکتے کہ وہ جو چاہے کہہ دے ہم اسے تسلیم کر لیں گے۔ اس کی جو بات صحیح ہے وہ ہم تسلیم کریں گے، جو غلط ہے اس کو رد۔ کسے باشد کوئی بھی ہو، بڑی سے بڑی ممدوح شخص۔ تو ایک طرف تو وہ اوتار کے عقیدے والے خیالات جو ہے وہ ہمارے ہاں موجود ہیں، پھر دوسری طرف میں وہ شرک فی صفات کے ذیل میں لاؤں گا وہ مباحث کہ ان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفی کر دیا گیا ہے۔ صفات الہی میں حضور کو اللہ کا ہم پلہ بنا دینا، لیکن وہاں بھی میں تفصیل سے واضح کروں گا کہ وہ بھی مستند علماء کے ہاں نہیں ہے، وہ ہے واعظوں کے ہاں، وہ جو جلسہ جمانا جن کے لیے ایک ضرورت ہے ان کے ہاں۔ آپ کو مسلمانوں کے کسی بھی فرقے کے مستند علماء کے ہاں وہ چیز نہیں ہے۔ وہ جب بات کریں گے تو ان کی بات کے اندر وہ توازن ہوگا، اور وہ ان علمی احتیاطوں کو ملحوظ رکھ کر بات کریں گے کہ جن سے واقعہ یہ ہے کہ اگر ذرا سا بھی انسان غیر محتاط ہو جائے تو وہ شرک کے دامن میں جا پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے وحدت الوجود کا عقیدہ بھی ہمارے ہاں جب شعراء کا تختہ مشق بن گیا، اس کی بھی جو تعبیریں عوام کے ہاں پہنچی ہیں وہ ہماؤس والی ہیں۔ خود کوزا ہو، خود کوزا کرو، خود گلے کوزا۔ اب آپ غور کیجئے، وہی بات ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو فلسفیوں نے سوچا، یا تو تکلیف ہو کہ خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم، روح بھی قدیم، مسئلہ حل ہو گیا۔ خدا بیٹھا کھیل رہا ہے مادے سے اور روح سے، کبھی اس سے یہ چیز بنا دی، کبھی اس سے وہ چیز بنا دی، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یا چلیے کم سے کم خدا کو قدیم اور مادے کو قدیم مانے، تب بھی مسئلہ حل ہوا۔ لوہار نے لوہے سے توا بنا دیا، بڑھئی نے لکڑی سے کرسی بنا دی، سمجھ میں آ گئی بات۔ الجھن وہاں پڑتی ہے جہاں مانے صرف ایک کو قدیم، نہ مادہ قدیم نہ روح قدیم، تو یہ کہاں سے آئے؟ وہی بات جو میں نے کہی تھی وہ خود ہی ڈھل گیا، وہ آپ کو اس شعر میں ملے گا، خود کوزا ہو، خود کوزا کرو، خود گلے کوزا۔ وہ جو بیچارہ برتن بنانے والے جو ہوا کرتے تھے، وہ مٹی لے کر اس کو چکر پر چڑھا کر، تو اب تین چیزیں ہو گئی نا، جو چیز بنی اور جس چیز سے بنی وہ مٹی گارا اور بنانے والا۔ اب یہ تین تو نہیں، ایک ہی ہے، خود کوزا ہو، خود کوزا کرو، خود گلے کوزا، خود رندے سبوکش، خود ہی اس کوزے میں کوئی شراب بھی پیتا ہے، خود برسر آن کوزا خریدار بے آمد بشکست و رواں شد، خود ہی خریدار بن کر اس کو خریدا اور پھر اس کو توڑا اور آگے چلا۔ یہ جو تماشا ہے یہ اس ہماؤس کی تعبیر ہے۔ اب ویسے یہ کہ یہ الفاظ ایسے ہیں، شاعری اتنی بلند ہے، ترکیبیں اتنی چست ہیں، آہنگ ایسا ہے کہ آدمی جھوم جائے۔ خود کوزا ہو، خود کوزا کرو، خود گلے کوزا، خود رند سبو کش، خود برسر آ کوزا خریدار برآمد بشکست و رواں۔ در برقع جبریل بود نازل قرآن،
یہ جبریل کا لبادہ بھی اس نے خود ہی اوڑا، خود ہی تھا، قرآن کا نازل کرنے والا بھی خود، اور پھر وہ حضرت جبرائیل جو لے کر آئے وہ بھی خود۔ ہاں چشمہ وحدت آخر بجہاں صورت یار برآمد محبوب جہاں شو، اور آخر کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وہ دنیا میں خود ہی آ گیا اور محبوب جہاں بن گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ نے دیکھا اس میں ہماؤس اور اوتار کے دونوں تصورات جمع، اور شاعری کتنی پیاری ہے اور وجد میں لانے والی ہے، اور اس پر واہ واہ اور آہ جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگی، لیکن یہ کہ بات کہاں سے کہاں پہنچی، پینتھیزم بھی انکارنیشن۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں شاعری میں، نعتوں میں۔ اسی لیے کہا کسی نے، بڑا پیارا شعر ہے، با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار۔ اللہ کے ساتھ آپ اللہ کی جتنی تعریف کر سکیں کرتے چلے جائیں، تب بھی آپ اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ما عبدنا کا حق عبادت کا وما عرفنا کا حق معرفت۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس روز جو میں حمد کروں گا رب کی، وہ آج نہیں کر سکتا۔ میدان حشر میں لواء الحمد بیدی، اس میدان میں جب دربار خداوندی لگا ہوگا تو حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، علم حمد کا، میں حمد کروں گا اللہ کی، اور جو حمد اس دن کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حمد ہوگی معرفت کی نسبت سے۔ معرفت نبوی کسی ایک جگہ آ کر ٹھہر نہیں گئی، اس میں ترقی ہوتی رہی، درجات بلند سے بلند تر ہوتے رہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی ساعت آپ کے لیے ہر پہلی ساعت سے بہتر ہے، بلند تر ہے۔ تو جیسے جیسے معرفت خداوندی کی منازل طے ہو رہی ہیں، حمد کے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں۔ جتنا آپ پہچانیں گے اتنی ہی تو اس کی حمد کر سکیں۔ تو قیامت کے دن جو حمد کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آج نہیں کر سکتے، یہ آپ نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو جتنی حمد آپ کر لیں پھر بھی اس کی حمد ادا نہ ہوئی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن حضور کے معاملے میں با محمد ہوشیار، ہوشیار کے رہبر دم تیغت قدم را، یہاں انسان کا قدم جو ہے وہ تلوار کی دھار پر۔ اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، یہ غلو ہی تو تھا کہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنایا، حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا، یہ محبت اور عقیدت کا غلو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور آپ کی تعریفیں، آپ کی ثنا، اس کے بیان میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ جو معاملہ رہا ہے، جس حد تک بھی رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جہلاء میں، عوام میں، ان میں ہے، ہمارے ہاں کے مستند فرقوں میں، مستند عقائد میں نہیں۔ اس میں